محمد حمید شاہد اردو افسانے کا معتبر نام۔ شاہد صاحب نے افسانہ لکھا، ناول لکھا، تنقید لکھی، بند آنکھوں سے پرے، جنم جہنم، مرگ زار اور آدمی ان کے افسانوں کے مجموعے ہیں، جبکہ مٹی آدم کھاتی ہے ان کا ناول ہے جس نے ادبی حلقوں کو متوجہ کیا۔ فکشن کی تنقید میں اردو صورت و معنی، کہانی اور یوسا سے معاملہ، راشد میرا جی اور فیض کے علاوہ سعادت حسن منٹو پر کتاب پر بہت بات ہوئی۔ ریختہ کی طرف سے شاہد صاحب سے پوچھنے کے لیے جو سوالات بھیجے گئے ہیں اور وہ سوالات جو ہمارے ذہن میں آتے چلے جائیں گے وہ سب ہم پوچھیں گے۔ اپنے متعلق کیا کہوں؟ پنڈی گھیب جو ضلع اٹک میں واقع ہے، پنجاب کا ایک دور افتادہ مقام، وہاں پیدا ہوا۔ زراعت میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے زرعی یونیورسٹی چلا گیا اور وہاں سے نکلا تو بینکنگ کے شعبے میں پہنچ گیا، اور اس سارے کام کے ساتھ ساتھ میں ادب لکھتا رہا۔ ادب بھی لکھنے کا یوں سلسلہ ہے کہ میں براہ راست افسانے کی طرف نہیں آیا، بلکہ پہل میں شاعری کی طرف نکل گیا تھا۔ پھر انشائیے لکھے، اور لکھتے لکھتے جب اکتا گیا تو وزیر آغا سے پوچھا کہ آخر انشائیہ ہوتا کیا ہے؟ وہ بتاتے رہے، میں سنتا رہا، لیکن آخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ کوئی تخلیقی صنف نہیں ہے جس میں جو مجھے مطمئن کر سکتی ہے، لہٰذا میں افسانے کی طرف نکل آیا، اور پھر چل سو چل۔ ہاں، یہ سید ضمیر جعفری مرحوم نے بھی میری کتاب ایک آئی تھی، اس کے فلیپ میں یہ لکھا کہ یہ عجیب و غریب آدمی ہے کہ پنجاب کے ایک دور افتادہ مقام میں جا کے پیدا ہوا جہاں اس کے خاندان والوں میں لکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ پھر اس نے زراعت کی تعلیم پا لی اور سائنس کی تعلیم پائی، اور وہاں سے فارغ ہوا تو یہ ایف ای ایل کرنے چل پڑا، یعنی وکالت۔ وہاں بھی مطمئن نہیں ہوا تو بینکنگ کے شعبے میں آ گیا۔ تو بے چین روح تو میری تھی شروع سے ہی، کسی ایک نہ ایک شعبے کی طرف میں نکل جانا چاہتا تھا۔ شاید عملی زندگی میں کوئی ایسا شعبہ تلاش نہیں کر پایا ہوں۔ ممکن ہے میں پروفیسر بن جاتا، لیکن جب میں نے پروفیسروں کا حال دیکھا تو میں نے سمجھا کہ اس طرف نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ وہ جو اپنے طالب علموں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں سمجھتے ہیں کہ یہی ادب ہے، بلکہ ادب تو اس کے علاوہ ہے، وہ جو آپ کی ذات کے اندر سے ہو کر کاغذ پر ابلتا ہے، نکلتا ہے، لکھا جاتا ہے، اور آپ زندگی کو ایک نئی طرح سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، رٹے رٹائے اسباق کی طرح نہیں، جو لکھا جا چکا ان کی طرح نہیں، جو پہلے لوگ کہہ چکے ان کی طرح نہیں، بلکہ زندگی کو خود اپنے اوپر بیتتے دیکھ کر اور ان تجربوں سے گزرتے ہی آپ جب آگے بڑھتے ہیں تو پھر آپ ادب کا تجربہ بھی کرتے ہیں۔ والد صاحب کے ہاں کتابیں تو بہت آیا کرتے تھے، اور وہ کچھ نہ کچھ لکھتے تھے، لیکن ایسا نہیں کہ وہ ادب کی طرف راغب ہوں۔ ان کے پاس تاریخ کی، ان کے پاس سیاست کے ریفرنس سے لوگوں کی سوانح عمریاں ان کے پاس آ جاتی تھیں، اسلامی موضوعات کے اوپر ان کے ہاں آ جاتی تھی، تاریخ کے اوپر ان کے ہاں کتابیں آ جاتی تھیں، پڑھنے کے وہ راغب تھے۔ تو ہمارے گھر میں ایک راکنگ چیئر سی تھی، ایک ایسی کرسی جس پر وہ بیٹھتے تھے اور پیروں بیٹھے کتاب منہ کے آگے رکھتے وہ جھولتے رہتے تھے اسے۔ تو میں بھی ان کی نقل میں کتاب اٹھا کے وہاں بیٹھ جایا کرتا اور وہ جھولنے کے شوق میں کتابیں پڑھنا شروع کر دیتا تھا۔ تو یہ سمجھیے کہ میری گھٹی میں پڑی
अभी मैं मैट्रिक ही में था तो पहला मजमून मेरा छप गया होगा, यूनिवर्सिटी में था कि मेरी पहली किताब छप गई होगी, और इस तरह मैं लिखने की तरफ राग़िब हो गया। अदब की तरफ बुनियादी तौर पे मैं उस वक्त राग़िब हुआ हूँ जब फैसलाबाद में था। फैसलाबाद उस वक्त लैलपुर था और मैं ज़री यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, और हम शाम निकला करते थे और घंटाघर चौक में जाके वहाँ बैठा करते थे। रियाज मजीद से लेकर जायद फ़खरी तक, यानी पुरानी नस्ल से आप लेके नए लोगों तक और अंजम सलीमी तक, ये सारे लोग वहीं हुआ करते थे। इशफाक काशिफ और काशिफ नोमानी, ये सारे लोग हम बैठा करते थे और कई कई घंटे वहाँ हम बैठ के अदब के मौजू पर बातें करते थे। वहीं जलसे होते अदब के और वहीं मैं लिखने की तरफ राग़िब हुआ, और यही वो दौरानिया बनता है जिसमें मैं फ़िक्शन की तरफ भी राग़िब हुआ। तो यूँ आप कह सकते हैं कि मेरी ज़िंदगी में जो अदब है बुनियादी तौर पे वो उसी ज़माने में दाखिल हुआ जब मैं ख़ुद फैसलाबाद में मौजूद था। मैंने कहा ना, मैं मुख्तलिफ़ असनाफ़ में लिखता रहा हूँ। लम्हों का लम्स मेरी किताब है, जो नस्मों की किताब है, वो मैंने लिखी और छपी। इंशाइए मैंने बहुत ज़्यादा लिखे और उन्हें तर्क कर दिया, बहुत सारे ज़ाया कर दिए छपे हुए, उन्हें मैं शायद अब नहीं चाहूँगा कि वो मेरा हवाला बने। मज़ामीन लिखे, तारीख़ पे लिखा, मज़हब पे लिखा, लेकिन उसके बाद जब मैं अफ़साने की तरफ राग़िब हुआ तो गोया इसने मुझे अपनी नरम बाहों में ले लिया। आप ज़िंदगी को कुरेदना चाहते हैं, बहुत सारे जज्बे आपके ऐसे होते हैं जो जल जल के राख हो चुके होते हैं और उसकी वजह आपको समझ नहीं आ रही होती। फिर आप उस राख को कुरेदते हैं और उसमें से चिंगारियाँ बरामद होती हैं, और एक नई आग अगर आप लगाना चाहेंगे जोश और जज्बे की, तो उसमें से आप उसे बरामद कर सकते हैं। बिल्कुल कुकनस की तरह, जैसे वो अपनी राख में जल कर खाक होता है और उसमें से एक और बरामद हो जाता है। तो फिक्शन के अंदर भी ये कुव्वत है। बिल्कुल धीरे और धीमे मिजाज में आप ज़िंदगी के करीब होते हैं और उसके लम्स को छूते हैं, और फिर उसमें से मानी की एक धनक सी बरामद हो जाती है। यूँ नहीं होता कि आपने जो लिखा वो महज वाक़या रह जाए, ये भी नहीं होता कि वो वक़ूआ जो है एक कहानी की सूरत आपके सामने आए और उसमें कोई गहरे मानी बरामद नहीं हो। फ़िक्शन बनने के अमल में उसके अंदर बहुत सारी कीमियाई तब्दीलियाँ आ जाती हैं, और यही वो कीमियाई तब्दीलियाँ हैं जो दरअसल ज़िंदगी की एक तफ़हीम नौ का सिलसिला आप पर खोल देती हैं। तो फ़िक्शन लिखना बुनियादी तौर पर ज़िंदगी को असर नौ तख्लीक करना है। इसी सबब मैं समझता हूँ कि मैं अफ़साने की तरफ आया, और ये मेरे मिजाज के मुताबिक था, या मेरा मिजाज इसे बहुत ज़्यादा कबूल करता था और इस बाब में मुझे आगे बढ़ने के लिए रास्ता फराहम करता था। मैंने कहा था अफ़साना ज़िंदगी की तख्लीक नौ है, यानी आप जिस तरह के किरदारों को देखते हैं ऐन मैन वैसा किरदार आप लिख नहीं देते। आप जो किरदार तख्लीक कर रहे होते हैं उस जैसे सैकड़ों हज़ारों किरदार हो सकते हैं। मेरा एक अफ़साना है बर्फ़ का घोंसला, उसके बारे में अहमद नदीम कासमी ने कहा था कि हमीद शाहिद ने जो अफ़साने के अंदर किरदार तख्लीक किया है, ये आप हज़ारों लाखों इंसानों पर मुंतबिक कर सकते हैं इस किस्म के। बिल्कुल यही बात मैं फ़िक्शन के हवाले से भी कहता हूँ कि जो आप लिख रहे होते हैं, यूँ नहीं है कि आप कैमरे की आंख से जो देखें उसी तरह उसकी तस्वीर बना लें, बल्कि यह है कि आप जो बना रहे होते हैं उसका चेहरा आप उस जैसे हज़ारों लाखों इंसानों के ऊपर मुंतबिक कर सकते हैं। अच्छा, ये अमूमी किरदार भी नहीं होता और ये कोई ख़ास बिल्कुल अनोखा किरदार भी नहीं होता कि जो ज़िंदगी की तफ़हीम अच्छी तरह ना कर सके, बल्कि ये ज़िंदगी के अंदर ही से आप किरदार बरामद करते हैं, और महज किरदारों से कहानी नहीं बनती।
उसकी और अफसाना भी नहीं बनता है। अच्छा देखिए, अगर आप ये कहें कि अफसाना क्या है, तो मैं ये कहूँगा कि ज़िंदगी को नए सिरे से समझने की एक कोशिश, ज़िंदगी को नए सिरे से तख्लीक करने की एक कोशिश। जो कुछ है मैं उससे मुतमईन नहीं हूँ, और कोई भी फिक्शन निगार उससे मुतमईन नहीं हो सकता। जो कुछ मैं तख्लीक करता हूँ उसमें से वो सूरतें निकलती हैं जिनसे मैं मुतमईन हो सकता हूँ, या एक फ़िक्शन निगार मुतमईन हो सकता है। तो यूँ समझिए कि ये एक स्टेट्स ऑफ माइंड से निकल के दूसरे स्टेट ऑफ माइंड में जाने का अमल है, एक सूरत हाल से निकल के दूसरे सूरत हाल में दाखिल होने का अमल है। ऐसी सूरत हाल जिसमें बाहर की तरफ एक खिड़की खुलती है, एक खूबसूरत मंजरनामे की तरफ खिड़की खुलती है। बात बड़ी वाज़ेह है कि अफसाना जो है उसके अंदर कहानी तो हो सकती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि कहानी में अफसाना हो। एक आप बड़ा दायरा लगाएं, ये फ़िक्शन का दायरा है। उसके अंदर आप एक और दायरा लगाते हैं, ये कहानी का दायरा है। उसके अंदर आप बहुत सारे दायरे छोटे छोटे लगा देते हैं, ये वक़ूए हैं या वाक़यात हैं जिनसे जुड़ के कहानी बन रही है। आप कह सकते हैं कि एक जुमला जब आप लिखते हैं और उसके अंदर एक हरकत डाल देते हैं, एक इसरार डाल देते हैं, और उसके अंदर एक मूवमेंट डाल देते हैं आप, तो फिर वो दूसरे जुमले से जुड़ता है, ऐसे जुमले से जिसके अंदर एक और हरकत मौजूद होती है। इन हरकत से आप एक वाक़े की तश्कील देते हैं। गोया आप यहाँ से चल के वहाँ पहुँचते हैं तो एक वक़ूआ आपके सामने हो चुका होता है। जब इस वाक़यात का एक मजमूआ आपके सामने आता है और किसी न किसी एक मंतकी सूरत हाल या गैर मंतकी सूरत हाल या एक कैफियत जिसके अंदर आपको तब्दील होती हुई महसूस होती है, उसके साथ आप एक दायरा बना देते हैं, तो कहिए कि ये कहानी मुकम्मल हो गई। लेकिन अफसाना या फ़िक्शन सिर्फ ये नहीं है, इसलिए कि कहानी बन जाने के अमल के दौरान वो जो आप एक करीने रखते चले जाते हैं जुमलों के अंदर, और उसके खारजी स्ट्रक्चर जो मौजूद है, जो खारजी ढांचा मौजूद होता है कहानी का, उसके नीचे और उसकी तह के अंदर एक स्ट्रक्चर नया बनाते चले जाते हैं बहुत डीप में, और जुमलों के अंदर, वक्फ़ों के अंदर भी आप गुंजाइशें पैदा करनी शुरू कर देते हैं, और ज़ुबान को आप आमियाना नहीं बनाते और न ही उसे शायराना बनाने की कोशिश करते हैं, बल्कि उसे एक ऐसी ज़ुबान बनाते हैं जो ज़िंदा भी हो और आमियाना सतह से उठ के एलिवेटेड, जिसे आप कहते हो, ज़ुबान वो बन जाए, तो फिर आप उसे फ़िक्शन कह सकते हैं या उसे अफसाना कह सकते हैं। कहानी, महज कहानी, यानी आप वाक़यात को इस सूरत में लिखते जाएं जिस तरतीब से वो हो रहे हैं, यानी ऐसे जैसे कि कोई आगाज़ था और एक वस्त था और एक अंजाम है, या उसको थोड़ा सा आप तब्दील करके और आप फ्लैशबैक में उन चीज़ों को लेना शुरू कर दें और कहें कि ये कहानी मुकम्मल हो गई है इसलिए कि मैंने इसे उल्टा दिया है, इसे औंधा दिया है, तो ये भी दुरुस्त नहीं है। मैंने कहा ज़ुबान बुनियादी किरदार अदा करती है उसे फ़िक्शन बनाने में, और यह सलीका आपके पास होना चाहिए कि कैसे पूरी कहानी के पेस को आप मध्यम कर सकते हैं, कैसे इसके अंदर आप ऐसी आवाज़ें रख सकते हैं जो पूरे तासुर को बेहतर कर सकें, और कैसे आप इसके अंदर एक मानी की नई लेयर जो उसकी बुनियादी, उसके साथ साथ कहानी के साथ साथ चले और कहानी को एक से ज़्यादा सतहों पे आपके लिए काबिल कबूल बनाए, वो आप बनाते चले जाते हैं, तो फिर आप समझिए कि आप फ़िक्शन की तरफ जा रहे हैं। गोया एक भेद है जो हर कहानी के साथ हो जाता है, ज़ुबान की सतह पर, मानी की सतह पर और आवाज़ों की सतह पर। और जब ये भेद ऐसा होता है जिसे आप जब भी खोलेंगे मुख्तलिफ़ ज़मानों में जाके आगे आगे बढ़ते हुए, तो ये भेद कुछ और भेदों को लेके साथ आगे बढ़ता चला जाएगा। ये ऐसे नहीं होता है जैसे आपने एक तस्वीर बनाई हो कैमरे के साथ और आप दीवार पे लगा लें। कैमरे पे लगी हुई तस्वीर हो सकता है कि आपका बेटा दीवार पे लगाए रखे,
لیکن آپ کے بیٹے کا بیٹا اور اس کا جا کے بیٹا جب ہوگا تو وہ اس تصویر کو اتار دے گا، لیکن کوئی ایسی تصویر جسے آپ نے برش سے بنایا ہوگا اور اس کے اندر گنجائشیں پیدا کی ہوں گی کہ اس میں ایک ڈیپتھ بنے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا فن پارہ بن جائے جسے دیوار پہ آپ لگائیں اور آپ کی آنے والی نسلیں بھی اسے اتارنا پسند نہ کریں، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی قیمت بڑھتی چلی جائے۔ تو فکشن بننے کے بعد کہانی کی قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے اور اس کے اندر معنی برآمد ہونے کی مقدار بھی یا مواقع بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ جدید افسانہ اور نیا افسانے کا سوال بھی بڑا عجیب و غریب ہے۔ مثلا انتظار حسین کہتے ہیں بھائی میں تو جو مہابھارت کی کہانیاں ان کو بھی جدید کہتا ہوں، اور میں انہیں کیوں پھینک دوں؟ اور پھر ہمارے ہاں افسانہ آئے ہوئی تو کچھ سوا سو سال ہوا ہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو سارا جدید افسانہ ہے، سارا نیا افسانہ ہے۔ اس سے پہلے تو ہمارے ہاں اس طرح افسانہ نہیں لکھا جا رہا تھا، ہمارے ہاں تو اپنی داستانیں تھیں اور ان کی ایک روایت تھی۔ تو پھر نیا افسانے سے مراد کیا ہے؟ نیا افسانہ یا جدید افسانہ؟ جدید افسانے کی اصطلاح بنیادی طور پہ ہمارے ہاں 60 کی دہائی میں جب علامتوں کا دور شروع ہوا تو اس کے لیے بولی جاتی ہے، اور اس سے پہلے ترقی پسندوں کا افسانہ ہے، اور اس سے پہلے دیکھ لیں تو آپ کے ہاں جو لکھنے والے ہیں وہ نفسیات کے حوالے سے اور رومانویت کے حوالے سے آپ کے ہاں ایک سکول بن کے آ رہا تھا۔ ترقی پسندوں کے مقابلے میں جدید افسانہ جب آیا سامنے تو انہوں نے کہا جناب یہ بہت شور شرابہ ہو گیا، یہ ترقی پسندوں کا افسانہ تو باہر کی طرف زیادہ زور کرتا ہے، سامنے کے منظرنامہ کیا ہے، ایک جو ہمارے ہاں استحصال ہے غریب کا اور امیر کے ہاتھوں، اور ایک طبقے پہ دوسرے طبقے کا ظلم ہے، اس کی باتیں بہت کرتا ہے ترقی پسند افسانہ۔ اور یہ جو اندر کا آدمی ہے جو اندر ہی اندر دکھ سہتا رہتا ہے اور اندر ہی اندر تکلیفیں برداشت کرتا رہتا ہے، تو اس کی بات تو یہ افسانہ نہیں کرتا ہے۔ انہوں نے کہا جناب اس کی طرف آ جاتے ہیں۔ اس کی طرف آنے کی جو وجوہات بتائی تھیں اس وقت 60 اور 70 کے لوگوں نے، انہوں نے کہا تھا جناب باہر جبر بہت ہے، مارشل لا آ گیا ہے، بات کرنے نہیں دی جا رہی، اور بات چونکہ باہر آپ نہیں کر سکتے کھلی، تو لہٰذا ہمیں علامتوں میں بات کرنی چاہیے، ہمیں تجرید میں بات کرنی چاہیے۔ تو یوں ہوا کہ جیسے سیلاب آتا ہے اور بہت سارا پانی آ جاتا ہے اور جو کچھ ہوتا ہے اسے بہا کر لے جاتا ہے، تو ایسا ہی ہوا تھا علامتوں اور تجرید کے سیلاب میں۔ ہمارے پاس کہانی کہنے کا جو ہنر تھا پرانے والا، وہ اس سیلاب میں بہتا چلا گیا۔ فیشن میں بہت کچھ لکھا گیا، اتنا کچھ لکھا گیا کہ بہت عرصہ بعد ایک بار منشیات واہ میں میرے افسانوں کے دوسرے مجموعے جنم جہنم کی تقریب میں بات کر رہے تھے، تو انہوں نے میرے افسانے کی تو تعریف کی، ظاہر ہے میری تقریب تھی، لیکن جب اپنے عہد کے افسانہ نگار جو تھے یعنی علامت لکھنے والے، ان پر وہ خوب برسے اور انہوں نے ایک سوال اٹھایا کہ آخر بچا کیا؟ ایک دو افسانوں نے کہا انور سجاد کے ہاں، ایک آدھ افسانہ رشید امجد کے ہاں، ایک آدھ افسانہ خالدہ کے ہاں، فلاں فلاں فلاں، اور انہوں نے آخر میں کہا کہ جناب یہ بچا کیا؟ یہ جو بچا کیا ہے یہ سوال اپنی جگہ بہت اہم ہے، اس لیے کہ یہ افسانہ پڑھنے والے جو تھے قاری وہ بدک گئے تھے۔ وہ کب تک یہ علامتیں پڑھتے جن میں سے کوئی معنی برآمد نہیں ہوتے تھے، اور ایسی علامتیں جنہیں شاید افسانہ نگار بھی سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ یہی سبب ہے کہ خود ان کے اپنے سینے بھی جھنجھنانے لگے تھے، اس سے ایک یکسانیت سے اکتا کر وہ پھر کہانی کی طرف راغب ہو گئے تھے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ رشید امجد کے ہاں بھی ہمیں تبدیلی نظر آتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ منشیات نے بھی اس فیشن میں کچھ افسانے لکھے تھے، لیکن بعد میں وہ کہانی کی طرف راغب ہو گئے تھے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ انور سجاد جو ہے تھک ہار کے بیٹھ گئے اور انہوں نے کوئی کہانی نہیں لکھی، اور بڑے عرصے سے وہ نہیں لکھ رہے ہیں۔ تو یہ وہ دور تھا جس کے اندر یہ سارا تماشا ہو رہا تھا، تو یہ جدید افسانہ کہلایا۔ لیکن یہ جدید افسانے کی اصطلاح
اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ جدید نظم کی بات کرتے ہیں۔ جدید نظم جو ہے اس کے اوپر بھی آپ دیکھیں بہت سارے اثرات موجود ہیں، اور وہ بھی صرف واضح بات کرنے سے اجتناب کرتی ہے، کھلی بات کرنے سے اجتناب کرتی ہے، اور اس کے اندر ایک گہرائی پیدا ہوتی ہے اور ایک اور سطح پہ جا کے وہ مکالمہ کرتی ہے۔ وہ محض اپنے موضوع کے ساتھ یا عنوان کے ساتھ چپکی نہیں رہتی، بلکہ اس سے بڑا دائرہ بناتی ہے۔ اور یہ وہ باتیں تھیں یعنی علامت کی سطح پہ جو نظم نے قبول کی تھیں، اور اس تجربے کو ہمارے ہاں آگے تک بڑھایا گیا۔ لیکن افسانے میں اور شاعری میں ایک فرق ہے جسے سمجھنا چاہیے۔ یعنی افسانہ جو ہے وہ شاعری کی زبان نہیں مانے گا، اس لیے کہ شاعری میں آپ واقعات کو، اجسام کو، اشخاص کو، ان کے چہرے جو ہیں آپ فوکس کر دیتے ہیں۔ آپ کیمرے سے چیزوں کو جب آپ فوکس کرتے ہیں تو وہ دھندلی ہو جاتی ہیں۔ جب وہ دھندلی ہو جاتی ہیں اور پہچانے نہیں جاتی تو ان میں ایک معنویت داخل ہو جاتی ہے۔ جبکہ کہانی کی یہ مجبوری ہے اور افسانے کی یہ مجبوری ہے کہ وہ زمین پہ قدم رکھ کے چلے، اور جو خیال ہے، جو بات ہے، جو آپ کوئی کچھ کہنا چاہتے ہیں، چاہے وہ دانش کی بات ہے، چاہے وہ زندگی کی بات ہے، کچھ بھی ہے، آپ کو اسے کرداروں کے ذریعے ہی بیان کرنا ہے۔ یہاں صورتیں اگر مدھم ہیں، یعنی خیال اگر آپ کے پاس تجرید میں ہے، تو یہاں اسے آپ فوکس کریں گے اور چہرے کو ابھار کے بیان کریں گے۔ یہاں کرداروں کو آپ کو ابھارنا پڑے گا، انہیں بنانا ہوگا، ان کے لیے آپ کو ایک ماحول بنانا پڑے گا، اس کے اندر ان کرداروں کو آپ نے رواں کرنا ہوگا، پھر اس کے اندر ایک کہانی کو داخل کرنا ہوگا۔ تو یہ مجبوریاں اپنی جگہ پہ موجود ہیں، لیکن یہی اس کی خوبصورتیاں ہیں۔ یہ جو مجبوریاں ہیں یہ اس کی خوبصورتیاں ہیں۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اس کے خوبصورتیاں ہیں، اور یہ بنیادی تقاضے ہیں کہ ان کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اچھا، میں یہ نہیں کہتا کہ ایک واقعے کے بغیر کوئی کہانی نہیں ہو سکتی، احساس کی سطح پہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن آپ اس کے اندر موومنٹ تو رکھیں گے نا، کیونکہ موومنٹ ہی سے واقعہ بنتا ہے، اور اسی کی طرف پھر بعد کی کہانی پھر آگے بڑھی تھی۔ اب 70 کی دہائی میں جو رواج پایا تھا اسلوب کہانی، افسانہ کہانی کہنے کا یا افسانہ کہنے کا، وہ اب نہیں رہا، اور خود اس کے لکھنے والے جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ افسانے میں کہانی جو ہے وہ واپس آ گئی ہے۔ گویا انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ محض علامتوں کی بنیاد پہ کہانی نہیں کہی جا سکتی، اور کہانی کے اندر محض علامتوں کی چیپیاں لگانے سے یا اس کے آپ کہہ لیجئے جوڑ ٹانکنے سے یا ان کے ستارے ٹانک دینے سے وہ کہانی افسانہ نہیں بن جاتی، اور وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک نئی کہانی بن گئی ہے یا نیا افسانہ بن گیا۔ 80 کی دہائی میں یہ ہوا، یعنی 70 کے بعد جب ختم ہوتا ہے، یہ زور ٹوٹتا ہے، تو خود علامتی افسانہ لکھنے والے جو تھے وہ بھی کہانی کی طرف، ایسی افسانے کی طرف راغب ہو جاتے ہیں جس کے اندر کہانی کا عنصر موجود ہوتا ہے۔ ایک بات سمجھنی چاہیے کہ جو افسانہ ہوتا ہے وہ بنیادی طور پہ علامت ہی ہوتا ہے، ان ٹوٹیلٹی، یعنی اپنی کل میں ایک علامت بن جاتا ہے، ایک صورت حال کی یا ایک شخص کی جو اس کا کردار ہو، یا ایک منظرنامے کی جو آپ نے اٹھایا ہو، اس طرح کے بہت سارے منظرناموں کی، بہت ساری صورتحال کی، بہت سارے انسانوں کی ایک علامت بن کے سامنے آتا ہے۔ تو یہ جو اوپر سے چیپیاں لگانے والا عمل ہے جو 60 کی دہائی میں ہوا تھا، وہ ظاہر ہے افسانے کی ترویج میں رکاوٹ بن رہا تھا۔ جو اس کا نیچرل فلو ہے، جو تخلیقی عمل جو ہونا چاہیے جس کے اندر آپ لکھ رہے ہیں، اور بنا کے آپ ٹھونس کے جو علامتیں داخل کر رہے ہیں اسے آپ ہٹ کے جب بات کر رہے ہیں، تو اس کی طرف افسانہ پھر چلا گیا۔
اچھا یہ کہنا کہ اس دور میں کوئی اچھا نہیں ہوا یہ بھی مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ علامت جس وقت لکھی جا رہی تھی یا تجرید جس وقت لکھی جا رہی تھی تو انہوں نے سکھایا ہے نئے افسانہ لکھنے والوں کو کہ جب افسانے نے باہر کی طرف دیکھنا ہے تو کیسے لکھا جاتا ہے، وہ ترکیب پسند بتا گئے تھے، اور جب کہانی نے اندر کی طرف دیکھنا ہے تو کیسے لکھنا ہے وہ ہمیں 60 کی دہائی والوں نے بتایا، ان علامت نگاروں نے بتایا، ان تجوید کاروں نے بتایا۔ تو وہ فیشن والے افسانے کو اب ایک طرف رکھ لیجئے تو باقی بھی اتنا کچھ بچ جاتا ہے جس سے بہت کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے، جو اب اس تاریخ کا حصہ ہے، افسانے کی تاریخ کا حصہ ہے۔ تو یوں ہے کہ میں اسے بالکل مسترد نہیں کرتا ہوں، میں ایسا نہیں کرتا ہوں کہ اسے پھاڑ کے الگ کر دوں، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے افسانہ لکھنے والے نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہے، اس سے بھی سیکھا ہے، اس سے پہلوں سے بھی سیکھا ہے، اس نے منٹو سے بھی سیکھا ہے اور انور سجاد سے بھی سیکھا ہے۔ تو یہ جو سیکھنے کا عمل ہے ہمارے ہاں، اس سے یہ ہوا ہے کہ جو 80 کی دہائی میں لکھنے والے ہیں ان کا چلن بالکل مختلف ہو گیا، بلکہ میں اسے کہوں گا کہ زیادہ تخلیقی ہو گیا۔ 9/11 کے بعد ساری زندگی تبدیل ہو گئی، ہماری ساری زندگی تبدیل ہو گئی۔ دہشت کے زمانے میں آپ کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ عام نارمل انسانوں کی طرح بیہیو کریں؟ تو اس دہشت کے زمانے نے ہماری زبان کے اوپر بھی بہت اثر ڈالا ہے، ہماری زبان بدل گئی ہے، ہمارے سوچنے کا انداز بدل گیا ہے، ہمارے دیکھنے کا انداز بدل گیا ہے۔ ہم اپنے آپ کے بارے میں جو خوشی کے لمحات ہوتے ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ نہیں پاتے ہیں، ہم دکھ کے لمحات میں اپنے دکھ کے ساتھ خلوص کے ساتھ جڑ نہیں پاتے ہیں۔ ہم بازار میں جاتے ہیں تو وہاں تبدیلی ہے، ہم گھر میں جاتے ہیں تو وہاں تبدیلی ہے۔ اسکرین کے ذریعے ہمارے اوپر دہشت انڈیلی جا رہی ہے۔ یہ چھوٹی اسکرین جو ہمارے سامنے موجود ہے ہمیں بار بار یہ یاد دلا رہی ہے کہ ہم دہشت گرد ہیں یا دہشت گردوں کے ملک میں رہتے ہیں یا دہشت گرد زمانے میں رہتے ہیں۔ دہشت گردی کی کوئی تعریف ابھی تک متعین نہیں ہوئی۔ کیا وہ دہشت گرد ہے جو اوپر سے بم برساتا ہے اور لوگوں کو مار دیتا ہے، یا صرف وہی دہشت گرد ہے جو اپنی کمر کے ساتھ بارود باندھتا ہے، خود بھی مر جاتا ہے اور دوسروں کو بھی مار دیتا ہے؟ دہشت تو دونوں طرف سے پھیل رہی ہے۔ تو ہمارے ہاں چونکہ یہ تعریف متعین نہیں ہوئی ہے، لہٰذا اس سے زندگی کے بارے میں بہت سارے سوال اٹھنے شروع ہو گئے۔ تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے میرے سامنے میں بھی زندگی کے بارے میں کئی سوال آئے تھے۔ مرغزار کے افسانے آپ دیکھ لیجئے، بنیادی طور پر انہی سوالات کے اوپر بات کرتے ہیں، چاہے افسانہ مرغزار خود ہو یا لوت ہو یا گانٹ ہو، یہ وہ افسانے ہیں، یا موت منڈی میں اکیلی موت کا قصہ ہو، یہ افسانے ہیں جو 9/11 کے بعد کی صورتحال کے بارے میں کچھ سوالات اٹھاتے ہیں، اپنے بارے میں، زندگی کے بارے میں۔ اور یہی سوالات آپ کو خالدہ حسین کے ہاں بھی ملیں گے، اور یہی سوالات آپ کو انتظار حسین کے ہاں بھی ملیں گے۔ یہ ایسے سوالات ہیں جن کے سامنے لکھنے والے کو بہرحال ہونا پڑتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ لکھنے والا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو کچھ اسے بتایا جا رہا ہو یا جو کچھ پروپیگنڈے کی صورت میں اس کے دماغ میں انڈیلا جا رہا ہو اسی کو مان کے اسی کو سچ مان لے، اسی کو سچ سمجھنا شروع کر دے۔ ہو سکتا ہے بہت سارے پڑھے لکھے لوگ، بہت سارے دانا لوگ اسے سچ سمجھنے لگیں جو ان کے ذہنوں میں بار بار انڈیلا جا رہا ہوتا ہے، لیکن ایک تخلیق کار بنیادی طور پہ بہت گہرا ہوتا ہے۔ وہ خبر پہ یقین نہیں رکھتا، اس کے عواقب کو بھی دیکھتا ہے، وہ سامنے کے منظرنامے پہ یقین رکھتا ہے، اس کے پیچھے مڑ کے بھی دیکھتا ہے، اور اس کی گہرائی میں جا کے جو کچھ وقوع پذیر ہو رہا ہوتا ہے اسے بھی نظر میں رکھتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ ہمارے ہاں جب افسانہ لکھا جا رہا ہوتا ہے تو پوری صورتحال کو سامنے رکھ کے بات کی جا رہی ہوتی ہے، اور ایسی بات کی گئی ہے۔ ہوا کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ 9/11 کے روز جو ٹوین ٹاور تھے اس میں جہاز 2 گھس گئے۔ اب یہ جو شخص ہے جو یہاں بیٹھا ہوا ہے وہ جوش سے اسے دیکھتا ہے اس منظرنامے کو، پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر خوف طاری ہو جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہمارے ساتھ تو ہوا تھا۔ پہلے ہم نے بڑے جذبے سے اور جوش سے دیکھا تھا وہ سارا منظر جو ہماری ٹی وی اسکرین پہ دکھایا گیا تھا، پھر آہستہ آہستہ ہمارے اندر خوف طاری ہونا شروع ہو گیا،
اور آخر میں پتہ چلا کہ ہماری اپنی ٹانگیں کٹ گئی ہیں، ہماری اپنی خود مختاری ختم ہو گئی ہے، ہم خود اپاہج ہو گئے ہیں۔ تو بنیادی طور پر اس کے وہ جو سیاسی معنی ہیں وہ اس کردار کے اندر سے ابل ابل پڑتے ہیں۔ تو اسی نے مجھے اس کہانی کی طرف راغب کیا۔ آپ نے جو سوال کیا ہے اس کے دو پہلو ہیں، یعنی پہلے پہلو تو یہ ہے کہ کیا آج کل افسانہ اسی مقدار میں یا اسی طرح لکھا جا رہا ہے جیسے پہلے لکھا جا رہا تھا، اور دوسرا یہ کہ یہ جو شکایت ہے وہ کیوں پیدا ہو رہی ہے۔ تو اس کا جواب میرا یہ ہے کہ ہاں، یہ افسانہ بالکل اسی انداز سے لکھا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں، بھارت میں ایک طرف اگر سید محمد اشرف افسانہ لکھ رہا ہے، خالد جاوید افسانہ لکھ رہا ہے، صدیق عالم افسانہ لکھ رہا ہے، مشرف عالم ذوقی افسانہ لکھ رہا ہے، تو دوسری طرف نیر مسعود نے افسانہ اسی دور میں لکھنا شروع کیا ہے، یعنی اس میں 80 کی دہائی کے اندر ان کی کتاب سامنے آتی ہیں۔ شمس الرحمن فاروقی جو تنقید کی طرف راغب تھے وہ فکشن کی طرف نکل آتے ہیں، انہوں نے افسانے لکھے اور ناول لکھا۔ تو میں تو انہیں اپنا ہم اثر سمجھتا ہوں، دونوں کو، نیر مسعود کو بھی اور شمس الرحمن فاروقی کو۔ یہ 60 کی دہائی میں کہاں مقبول تھے، یہ تو اب مقبول ہو گئے، ہمارے بزرگ صحیح، لیکن ہمارے ساتھ افسانہ لکھنے والے۔ اچھا، ہمارے ساتھ وہ افسانہ بھی لکھ رہے ہیں جو پہلے لکھ رہے تھے اسی عہد میں۔ مثلا انتظار حسین کو دیکھیے، پہلے بھی افسانہ لکھ رہے تھے، اب بھی افسانہ لکھ رہے ہیں۔ مسعود اشر ہیں، محمد سلیم الرحمن ہیں، حسن منظر ہیں، خالدہ حسین ہیں، اسد محمد خان ہیں۔ تو یہ سارے لوگ افسانہ پہلے بھی لکھ رہے تھے، آج کے زمانے میں بھی لکھ رہے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ایک نئی نسل شامل ہو گئی۔ اسلم سراج الدین، حال ہی میں ان کا انتقال ہوا، آپ دیکھیں۔ آصف فرقی کراچی میں بیٹھے ہیں اور افسانہ لکھ رہے ہیں، ایک خیام ان کے ساتھ ہیں، آپ دیکھ لیں۔ مبین ہیں وہاں پہ، مبین مرزا، وہ افسانہ لکھ رہے ہیں۔ آپ وہاں سے فیصل آباد آ جائیے تو طاہرہ اقبال افسانہ لکھ رہے ہیں۔ وہاں سے آپ کراچی کے، مجھے ایک اور نام بڑا اہم یاد آیا، اگر رفاقت حسین، اس نے اگر کوئی اور کہانی نہ بھی لکھی، اور جو چریا ملک اس نے لکھی ہے کہانی، تو وہ اسے زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے۔ تو پھر آپ یہ دیکھیے کہ وہاں سے لے کر عذرا عباس ہیں، عرفان عرفی ہے، شمیم منظر ہیں ادھر کراچی میں، اور ادھر اسلام آباد میں عاصم بٹ ہیں، میاں والی میں چلے جاؤ تو حامد سراج ہیں۔ تو ایک پوری نسل ہے جو افسانے کی طرف راغب۔ صرف اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ جو پہلے شاعری میں اپنا نام پیدا کر چکے تھے اور پیدا کر چکے ہیں، اور اس کی وجہ سے محترم ہے ہمارے لیے، میں انہیں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بھی افسانے کی طرف اور کہانی کی طرف راغب ہو رہے ہیں اور ناول کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ مثلا وحید احمد کو دیکھیے، نظم کا ایک بڑا نام ہے لیکن اس نے ناول لکھے۔ مثلا آپ فاطمہ حسن کو دیکھیے، شاعری کرتے کرتے انہیں کہانیوں کی کتاب بھی دے دی۔ مثلا آپ شبنم شکیل کو دیکھیے، مرحوم ہو گئیں، انہوں نے شروع میں ساری شاعری کرتی رہیں اور آخر میں ہمیں افسانوں کی کتاب دے دی۔ تو یہ جو ہے، فہمیدہ ریاض کو دیکھیے، اب ایک جھنوں کو چٹھی ملی، کتنا خوبصورت افسانہ ان کا آپ کے سامنے، اور بہت ساری انہوں نے کہانیاں لکھی ہیں۔ تو یہ جو افسانے کی طرف آنے کا چلن اگر یہ مقبول نہ رہتا، اور لوگ اس کی طرف کیوں آتے؟ دنیا بھر میں سب سے مقبول اگر کوئی صنف ہے تو وہ فکشن کی ہے۔ آپ دیکھیے، انہی کا تذکرہ ہوتا ہے، یہی فرنٹ شیلف پہ بکتی ہیں، ادب کے فرنٹ شیلف پہ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اب آج کل تو زمانہ چونکہ میڈیا کا زمانہ ہے اور ویژول جو آرٹس ہیں ان کا زمانہ زیادہ ہوتا ہے، اور ممکن ہے ان کے پرچے جو زیادہ رنگ اچھالنے والے ہیں وہ فرنٹ شیلف پہ پڑے ہیں۔ لیکن جب آپ ادب کے سیکشن میں جائیں گے، جو سب سے آگے کتاب پڑھی ہوگی وہ فکشن کی ہوگی۔ تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ آج کے عہد میں افسانہ نہیں لکھا جا رہا ہے یا افسانہ مقبول نہیں ہو رہا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو جیسا شور شرابہ 60 اور 70 میں ہوتا تھا، آج کے دور میں ایسا شور شرابہ کیوں نہیں ہے؟ تو اس کی کئی وجوہات ہیں۔ یعنی آپ نے ایک جلوس بنا کر لکھا کہ جی میں آج سے ترقی پسند افسانہ لکھ رہا ہوں، اور جو ترقی پسند افسانہ لکھے گا وہ ترقی پسند پرچوں میں چھپے گا، باقی سارے بین
तो आपने बैन कर दिया, उठा के फेंक दिया मंटो को बाहर उठा के, तो आपने उसका अफसाना छापना शुरू नहीं कर दिया, और जिनका अफसाना आप तरह की पसंद समझते थे उनको आपने बड़ा बनाया। फिर आप इलामती अफसाना निकाल रहे हो, तो सारे पता चला सभी इलामती अफसाने लिखने गए जो इलामत 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 करते हुए एक दूसरे के ऊपर बात कर रहे हैं, एक दूसरे की इलामत को बड़ा करके दिखा रहे हैं। तो हाथी को बड़ा किया, बड़ा है वही वाली बात। तो ऐसे में वो अफसाना बड़ा हो गया। लेकिन जो ही वक्त गुजरता है तो सवाल वही मनशा याद वाला कि बचा क्या। तो बचा वो तख्लीकी अमल है जिसकी तरफ 80 का दहाई का अफसाना निगार राग़िब है। इसने ऐसा नहीं किया है कि किसी आप कह ले रवाजी सूरत हाल को ले के अफसाना लिखने शुरू, किसी फार्मूले को ले के ये अफसाना नहीं लिख रहे। हर आदमी आपको मुख्तलिफ अफसाना लिखता हुआ नज़र आएगा। समर सामर जिसने लिखी उसने बिल्कुल मुख्तलिफ लिखा होगा। जब मुझे स्वर्ग में सूअर लिखनी पड़ी तो मैंने उसका मीडियम कुछ और रखा है, उसका तरीका, उसकी ज़ुबान कुछ और बनाई है। जब आप देखते हैं कि एक ख़याम अफसाना लिख रहा होता है खाली हाथ कराची की सूरत हाल पे, तो बिल्कुल उसकी ज़ुबान आपको मुख्तलिफ नज़र आती है और सूरत हाल मुख्तलिफ नज़र आती है। तो यही सूरत हाल आप जाके देखें तो ऐसा ही होता है असद मोहम्मद ख़ान के यहाँ, तो ऐसी सूरत हाल होती है मसूद अशर के यहाँ, तो ऐसी सूरत हाल होती है हसन मंज़र के यहाँ और इंतज़ार हुसैन के यहाँ, और यही आप देखते हैं सदीक़ आलम के यहाँ, और यही आप देखते हैं खालिद जावेद के यहाँ। खालिद जावेद जो अब भारत में आपके यहाँ बहुत मकबूल है, आप देख रहे हैं कि वो अफसाना लिखते हुए कितना मुख्तलिफ हो जाता है। अभी उसकी मौत की किताब आई नावल, तो आप देखिए कि वो नावल भी मुख्तलिफ हुआ। अच्छा, आप वो उसके असलूब से इख्तलाफ भी कर सकेंगे, लेकिन जिस तरह उसने पूरी तहरीर को मानवियत से भर दिया है, क्या आप उसे इनकार कर सकते हैं? और क्या इस कदर मानवियत और इस कदर सयाल मानवियत किसी और असलूब में लिखी जा सकती थी? अच्छा, जिस तरह आप सदीक़ आलम कहानी कह रहा है, क्या उस तरह की कहानी उससे पहले लिखी गई थी? और क्या जिस तरह सैयद मोहम्मद अशरफ कहानी को बामानी बना रहा है, या नैयर मसूद ने जिस तरह ताउस चमन की मैना लिखी है, तो क्या आप समझते हैं कि उससे कहानी का बिल्कुल ढंग बदल नहीं गया? तो ये जो बदल जाना है, यानी तख्लीक़कार जितने भी हैं वो हर तख्लीक़कार अपने अपने ढंग से और अपने अपने तरीके से अफसाना लिख रहा है। यही इस बात की खूबी है कि आज तख्लीक़कार तो और उनका तख्लीकी अमल तो ज़िंदा है, और कोई तहरीक आपको नज़र नहीं आ रही, क्योंकि तहरीकें सिर्फ़ ऐसा है कि शोर शराबा ज़्यादा पैदा करती हैं। उसके बाद जब सूरत हाल वो गुज़र जाती है तो फिर आप आंकना शुरू करते हैं कि इसमें से बचा क्या। मिट्टी आदम खाती है नावल जो है बुनियादी तौर पे इस मौजू के पर बात करता है कि हमारे लिए मोहतरम क्या है। ज़मीन जो हमारे कदमों के नीचे है, क्या हम उसे कब्ज़े में रखने के लिए इंसानों को तह तह करते जाएं, या इंसान जिसके लिए एक ज़मीन होती है कि उस पे वो रहे? ये बड़ा नाजुक मौजू है, एहतराम इंसानियत वाला मौजू भी है, और साथ ही साथ आपके अपने वतन के साथ मोहब्बत के साथ जुड़ने का मौजू भी है। मैंने इस मौजू पे लिखते हुए बहुत गहरी चूँकि जाना था और बहुत नाजुक हिस्सों पे बात करनी थी, लिहाजा एक असलूब इसमें तलाश किया, एक तरीक़ाकार इसमें वज़ा किया, एक ऐसा तरीक़ाकार जिसमें बात जो है आप मुख्तसर करते चले जाते हैं, इसलिए कि आप हर मंजरनामे के साथ अपने किरदार बदलते चले जाते हैं, और किरदार ज़ाहिर है उतनी ही बात करेगा जितने में उसका मतलब वाज़े हो जाता है, वो इर्द गिर्द की बातें नहीं करेगा। तो यूँ कम्पैक्ट होता चला गया वो असलूब में अफसाना भी, और किरदार मैंने उसमें ऐसे रखे कि जो अपनी ज़हनी कैफियत के साथ अपना बर्ताव बदलते चले जाते हैं। अगर वो आम हालात में हैं तो वो नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, और अगर वो आम हालात में नहीं हैं
تو وہ اب نارمل ہو جاتے ہیں. اور واقعہ جو اس ناول کا ہے وہ شروع ہوتا تھا یہاں جو ہمارے ہاں ایک بہت بڑا آپ کہہ لیں زلزلہ آیا تھا، اور جس کے اندر آپ کشمیر کے اور اسلام آباد کے اور ایبٹ آباد وغیرہ کے سارے علاقے تہ بالا ہو گئے تھے. تو وہاں سے یہ ناول شروع ہوتا ہے، اور اس میں سے برآمد ہونے والے کچھ واقعات سے وہ کہانی شروع ہوتی ہے اور مشرقی پاکستان پہنچتی ہے، اور پھر واپس ایبٹ آباد اور اس منظر نامے میں آ کے وہ کہانی مکمل ہو جاتی ہے. تو مجھے خوشی ہے کہ اسے لکھنے والوں نے اور پڑھنے والوں نے پسند کیا اور اس پر بات کی. میں پڑھنے کی طرف زیادہ راغب ہوا تو میری زندگی کا بہت سارا وقت پڑھنے کی طرف پر صرف ہوتا رہا ہے. بہت زیادہ پڑھنے کے بعد اور بہت ساری کتابیں پڑھنے کے بعد، مختلف قسم کی مختلف موضوعات پہ کتابیں پڑھنے کے بعد، جب آپ لکھنے کے اس دورانیے سے نکل آتے ہیں، جب آپ فکشن لکھ رہے ہوں تو بھی اپنے آپ کو آپ نے مصروف رکھنا ہوتا ہے. تو ایک رد عمل میرے ہاں پیدا ہوتا رہا کہ میں نے جو پڑھا ہے اس کے بارے میں مجھے اگر کچھ کہنا ہے تو کیسے کہوں. دوسرا ایک اور سبب بھی تھا کہ فکشن پہ میں نے بہت لکھا. بس میں فکشن پہ جو میں نے لکھا وہ فکشن سمجھنے کے لیے تھا. فکشن کو سمجھتے ہوئے، اس کے طریقہ کار کو سمجھتے ہوئے، مثلا کردار کیا ہے، وقت افسانے میں یا فکشن میں وقت کیا ہے، اس سے مقام کیا مراد ہے، اس میں حرکت سے کیا مراد ہے، اس میں واقعہ کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں بہت ساری باتیں میں نے اردو افسانہ صورت و معنی میں کی ہیں. جب ماریو ورگس یوسا کی کتاب آئی اور اس کا ترجمہ محمد عمر میمن نے کیا تو ہمارے ہاں ایک مکالمہ چل نکلا تھا ہم دونوں کے بیچ. وہ مجھے ای میل پہ اس کو ترجمہ کر کے بھیجتے تھے اور میں اس کے جواب میں جو کچھ محسوس کرتا تھا وہ لکھ بھیجتا تھا. تو یہ بھی فکشن کو سمجھنے کا ایک طریقہ کار تھا کہ فکشن کیسے اپنا کام کرتا ہے. تو یوں میں آپ کہہ لیجئے کہ تنقید کی طرف اور بطور خاص فکشن کی تنقید کی طرف متوجہ ہوں. شاعری میں بہت پڑھتا ہوں اور بطور خاص نظم کو، لہٰذا نظم کے اوپر میں نے بہت لکھا ہے، اور وہ بھی بنیادی طور پر نظم کو سمجھنے کا ایک عمل ہے. تو حال ہی میں جو میری کتاب میرا جی، راشد اور فیض پہ آئی ہے وہ بھی اسی تسلسل میں ہے، اور فکشن کی تنقید میں حال ہی میں جو میری کتاب منٹو پہ آئی ہے وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. نہیں، میں منٹو سے مرعوب نہیں ہوں. منٹو سے مرعوب ہو کہ لکھنا گویا اپنے آپ پہ ظلم کرنا ہے، لیکن منٹو کو تسلیم نہ کرنا یہ بھی اپنے اوپر ظلم کرنا ہے، اردو ادب کے اوپر ظلم کرنا ہے. منٹو نے جس زمانے میں لکھا اور جس طرح لکھا اسے ذرا ڈھنگ سے دیکھا جانا چاہیے تھا. فاروقی صاحب کی کتاب جب آئی ہمارے لیے منٹو صاحب، تو انہوں نے جس طرح ان کے افسانوں کی تفہیم کی کوشش کی تھی مجھے اس سے اختلاف پیدا ہوا. مثلا جیسے وہ کھول دو کے حوالے سے بات کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ کھول دو کیوں کہا گیا ہے، اور یہ تو لہجہ ہی نہیں تھا، اس طرح کی زبان تو برتی نہیں جانی چاہیے تھی وہاں پہ. تو مجھے اس سے اختلاف ہوا ہے، اور میں نے بتایا ہے کہ کھول دو کیوں یہاں درست منٹو نے استعمال کیا. اس طرح فاروقی صاحب نے یہ کیا کہ بہت سارے افسانے جو منٹو کے اچھے افسانے تھے ان پر یا تو بات ہی نہیں کی یا انہیں کمتر ثابت کرنے کی کوشش کی، اور منٹو کے بہت سارے کمزور افسانے جنہیں آج تک کسی نے بھی اچھا افسانہ نہیں کہا انہوں نے بڑا بنانے کی کوشش کی. میرا ایک اختلاف، اور بڑے ادب کے ساتھ میں نے ان سے اختلاف کیا. ظاہر ہے وہ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں اور علم میں مجھ سے بڑے ہیں، اور میں ان کا احترام کرتا ہوں، اور میں نے ان کے مضامین کا کچھ عرصہ پہلے ایک مجموعہ بھی مرتب کیا
اور یہ بھی کہ میں نے جو تنقید پہ کتاب لکھی تھی اس کا انتصاب بھی انہیں کے نام پہ کیا تھا، اس لیے کہ میں انہیں تسلیم کرتا ہوں، لیکن میں یہ اپنا حق بھی تسلیم کرتا ہوں اور میں یہ حق اپنا سمجھتا ہوں کہ جہاں مجھے اختلاف ہوگا میں اختلاف کروں گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ منٹو کو سمجھنے کے لیے جو روش اختیار کی ہے فاروقی صاحب نے، اس میں وہ ٹھوکر پر ٹھوکر کھاتے چلے گئے۔ ریختہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے زمانے میں جو خدمت انجام دے رہا ہے، بڑی بڑی لائبریری میں وہ خدمت انجام نہیں دے سکتی۔ آپ دیکھیں وہ بہت ساری کتابیں ادب کی وہ آپ کو نیٹ کے اوپر فراہم کر رہا ہے، انہیں اسکین کر کے اور اس کی اصل حالت میں آپ جائیے ریختہ پہ اور جا کے آپ جو کتاب پڑھنا چاہیں بسہولت اسے آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس نے بہت ساری شاعری وہاں یونیکوڈ میں بھی فراہم کر دی، ہندی میں بھی اور اردو میں بھی۔ تو آپ جائیے جس زبان میں آپ پڑھنا چاہتے ہیں اس میں جا کے پڑھیے، جس رسم الخط میں پڑھنا چاہتے ہیں اسے جا کے پڑھ لیجیے۔ پھر بہت سارے انٹرویوز وہاں پہ انہوں نے ریختہ پہ رکھ دی ہیں۔ اسی طرح بہت سارے لوگوں کا کلام جو ہے انہی کی زبانی انہوں نے وہاں پہ فراہم کر دیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا ہی کام ہونا چاہیے تھا، اور یہ ایسا کام ہے جس نے نئی نسل کو ادب کی طرف متوجہ کیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لائبریریوں میں جا کے بیٹھنے کا ذوق اب نہیں رہا، وہ چلن نہیں رہا کہ لوگ جاتے تھے اور لائن لگی ہوتی تھی اور کتابیں اپنے نام پہ ایشو کرایا کرتے۔ اب ہر ایک کے ہاتھ میں اپنا موبائل ہے جس پہ آپ انٹرنیٹ سے کتابیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اب آپ اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھتے ہیں، اپنے ڈیسک ٹاپ پہ بیٹھتے ہیں، اپنے لیپ ٹاپ پہ بیٹھتے ہیں اور آپ کتاب پڑھ سکتے ہیں۔ سو ایسے زمانے میں جو یہ کام ریختہ کر رہا ہے، یہ کتاب کتب بینی کے فروغ والا معاملہ بھی ہے اور اردو ادب کی ایک بہت بڑی خدمت بھی ہے۔